سلطان محمد فاتح خشکی کی طرف سے قسطنطنیہ کے سامنے نمودار ہوئے۔ فصیل پر گولہ باری شروع ہو گئی اور دونوں جانب بڑا جوش و خروش تھا۔ تیر برس رہے تھے، توپوں سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنا خیمہ شہر کے دروازے سینٹ رومانوس کے سامنے نصب کروایا تھا۔ اسی دروازے پر سلطان کی فوج اپنا زیادہ زور صرف کر رہی تھی۔ چند روز کی گولہ باری کے نتیجے میں فصیل پر کچھ شگاف پڑ گئے، لیکن عیسائیوں نے انہیں جلد ہی پر کر لیا۔ مسلمان فصیل پر چڑھنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ سلطان محمد ثانی نے فصیل کی بلندی کے برابر اونچے اونچے لکڑی کے مینار بنوائے، لیکن جوں ہی یہ سیج ٹاور شہر کی دیوار کے پاس پہنچتے تو شہر کے اندر سے رومی آگ برسائی جاتی، جس سے یہ ٹاور جل کر راکھ ہو جاتے۔ ادھر دوسری جانب بری فوج کے حملے کا ابھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وسط اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آئی۔ ایک یونانی اور 4 جنوی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحر مارمرا کو عبور کرنے کے بعد جب وہ ابنائے باسفورس میں بمشکل داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے، ترک بیڑے نے حملہ کر دیا، لیکن جنوی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیے، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا، اور یہ انتشار ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے اور بھی بڑھ گیا۔ سلطان محمد فاتح ساحل پر اپنے پاشاؤں اور وزیروں کے ساتھ کھڑے یہ جنگ دیکھ رہے تھے کہ سلطان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ لیکن تب تک عثمانی بیڑا اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا اور وہ اہل قسطنطنیہ کے نعرہ ہائے مسرت کے ساتھ بحفاظت بندرگاہ میں پہنچ گئے۔ جنوی جہازوں کی شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت اچھا پڑا۔ ان میں جرأت استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافعت کے لیے کافی نہ تھا، کیونکہ جنوی رسد کے بعد پھر کوئی بھی رسد قسطنطنیہ تک نہ پہنچ سکی۔ دوسری طرف سلطان محمد فاتح نے بھی اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے کی سختی کے لیے ایک زیادہ مؤثر تدبیر سوچی۔ سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ابنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترک بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکے گا۔ لہٰذا سلطان نے اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دینی چاہی، جہاں پانی تنگ اور چھچلا تھا، جس میں یونانی اور جنوی جہاز اپنے بڑے قد کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ سمندر کے راستے سے بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جو کہ سلطان کی ذہانت اور اس کے عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال ہے۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اس درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کی چربی سے ان کو خوب چکنا کروا دیا، اور ایک رات کے اندر 80 کشتیاں بیلوں سے کھنچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی گئیں۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا، لیکن ترک کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب یہ بھی حملے کی ضد میں آ گیا، اور جب اگلی صبح اہل قسطنطنیہ نے اس حصے میں عثمانی جہازوں کو دیکھا تو ایک بار شہنشاہ سمیت پورا قسطنطنیہ سکتے میں پڑ گیا کہ آخر عثمانی جہاز یہاں پہنچے کیسے۔ سلطان کے اس عمل سے قسطنطین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے میں متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمن کا مقابلہ کر رہی تھیں، ان حملوں کا اس پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ بلاخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے، اور سلطان محمد فاتح کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ 15 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 24 مئی 1453 عیسوی کو سلطان نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو ترکوں کے حوالے کر دے تو عوام کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی اور موریہ کی حکومت شہنشاہ کو دے دی جائے گی، لیکن قسطنطین نے یہ منظور نہ کیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے فوج میں اعلان کیا کہ 10 جمادی الاول 29 مئی کو آخری اور فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا۔ جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 1453 عیسوی کی رات ترکوں نے عبادت میں گزاری اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع ہوا۔ حملہ مختلف سمتوں سے ہوتا رہا،
لیکن سب سے زیادہ زور اس حصے پر تھا جو دروازہ سینٹ رومانوس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیوار ترک توپوں کی گولہ باری سے بے حد ٹوٹ چکی تھی۔ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہ تھی، لیکن دوپہر سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک بھی سپاہی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ترکوں کی باڑ کو بہادری کے ساتھ روکے رکھا۔ لیکن سلطان محمد فاتح عزم و استقلال کا مجسمہ تھا۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے مایوس نہ ہوئے اور اب خود سلطان اپنے ینیچری دستوں کو آگے لے کر بڑھے۔ یونانی اس وقت تک بالکل خستہ حال ہو چکے تھے۔ ان میں اس تازہ حملے کو روکنے کی سخت نہ تھی۔ اس درمیان جسٹینیانی کو، جو کہ جان توڑ کر ترکوں کا مقابلہ کر رہا تھا، ایک گہرا زخم آیا جس سے وہ کچھ ایسا خائف ہوا کہ جنگ سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطان محمد فاتح اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہے تھے، یوں اچانک اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلے جانا گویا شہر کو دشمن کے سپرد کر دینے کے برابر تھا۔ لیکن قسطنطین کے شدید اصرار کے باوجود وہ کچھ دیر بھی نہ ٹھہرا اور فوراً بندرگاہ میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، لیکن ینیچری کا حملہ اس قدر سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے سپاہیوں کی جانبازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ ینیچری کے سردار آغا حسن اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گئے اور اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی فوراً مار کر گرا دیے گئے، تاہم باقی کامیاب رہے اور اس کے بعد ترک دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچ گئے۔ یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی۔ قسطنطین نے اپنی سرخ قبا، جو کہ اس کی بادشاہت کی امتیازی پوشاک تھی، اس نے اتار کر پھینک دی اور ترک فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جاں باز اور سرفروش سپاہی کی طرح وہ لڑتا ہوا مارا گیا۔ چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ ترک فاتحین کے دستوں کے ساتھ بھر گیا۔ پہلے تو انہوں نے فتح کے ابتدائی جوش میں قتل عام شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جوش کسی قدر ٹھنڈا ہوا اور نیز یہ دیکھ کر کہ شہر والوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہو رہی، انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں ڈالیں اور وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔